انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ
اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں، تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنمی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے۔ توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کو مدد کی ہے، کسی یتیم کی کو مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دیں۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور
یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک 2 عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پکارو اللہ کو،
قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا. اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار. حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی. دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھ سے مانگ رہا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے. کہ ناگوار گزرتا ہے. ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا. وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے. رات کے آخری ساعتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے. ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں. کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساکھ ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے. وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے. کیا اس کے کان ہیں، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے. وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس. باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہوگا. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فأعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں. راہ کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. وہ دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے. کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے. پکارو اسی کو، مانگو اسی سے. اب آئیے کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں. مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط. اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے. تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت. والقانتین والقانتات، یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی
العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع، ہر درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ رک کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی حائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، وہ عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی۔ یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات،
لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو، خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لیں، مہادیو کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، رام کہہ لیں، قل ادعوا اللہ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا، یہ قدر ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر مشکات شریف میں ایک پورا باب ہے، ایمان بالقدر کا عنوان ہے صحیح معنی میں۔ تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمرو بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرق ہے، وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد۔ انہی کے بارے میں آتا ہے پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی۔ آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے ہیں؟ بلا یا رسول، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں ہو بھی نہیں سکتا، فرمایا لا تفعل، سخت سے وہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال تک۔ یہ ہے قدر، ہر چیز کی ایک تقدیر کی ہے، وہ معین ہے۔ اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج، سورہ حدید کی آیت، ما اصاب بمصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں۔ زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا، تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، تو معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے، اور وہ کافی بڑھ چکا۔ لیکن جو شے بھی آتی ہے، چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان۔ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے۔ اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی۔ یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شان خداوندی سے بہت بڑی ہے۔ وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آنے واحد میں موجود۔ آنے واحد، یہ آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ۔ مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی۔ اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈشپ، چھوٹا جہاز چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا۔
آپ تصور کیجیے. تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکس زیادہ اونچا نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے, اب کہاں پہنچ گئے. اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی, یہ اکاڑے کی آ گئی, یہ ساہیوال کی آ گئی, یہ آگے اور آگے. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں بیک وقت دیکھ رہا ہوں, لودھرا, بہاولپور, سماسٹا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں, کراچی جاتا ہوں, تو لودھرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا, وہ مستقبل کی شہر میرے. بہاولپور پہنچتا ہوں تو لودھرا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے, آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا, اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سماسٹا آئے گا, وہ میرے لیے مستقبل بن گیا, لودھرا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاولپور کو بھی اور سماسٹا. یہ معاملہ جو ہے اس کو 1 ملین بلین سے ضرب دے لیجئے. اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں, اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال نہیں. آنے واحد, آنے واحد, آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا. تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم, اس میں سب کچھ موجود ہے, ہمیشہ سے موجود ہے, لکھا ہوا موجود ہے, اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان, جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت, جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ہم ہر وقت صدمے ہیں, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی مصیبت آ گئی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی بچہ فوت ہو گیا, کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا, یہ ہر وقت حوادث ہے. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدینمی سے, لمبی حدیث ہے وہ, لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ, یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو, انما اصابک لم یکن لیخطئک وانما اخطأک لم یکن لیصیبک ولو مت علی غیر ھذا. اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے, دخلت النار. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے, کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہو. بس یہی ایمان بالقدر کے منافع. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا, ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر, کاش کہ میں اس وقت یہ کر دیں, یہ لو. اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. اس لو سے, کاش, اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا, کاش میں یہ نہ کرتا, کاش کہ ہو جاتا. تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک, تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے, کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے, کوئی تم قدم اٹھا لیتے, کچھ بھی کر لیتے, وہ تو آنی ہی آنی. وما انما اخطاک, جو چیز تم سے چھوٹ گئی, رہ گئی, نہیں ملی. ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی, آپ نے بھی درخواست دی تھی, آپ کو نہیں ملی. اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہو, تو بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی, اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل, کوئی تدبیر, کوئی سفارش, کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا, کوئی جو ہے اس پہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن لیصیبک وبت علی غیر ذالک, اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی, اگر یہ یقین نہیں ہے. یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان, جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے, اس کے ضمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے. تو جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی, اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش, بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان, وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا. آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں؟ Do I have any free choice؟ یہ ہر شخص پہلے سے طے ہے. تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے, اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے. یہ کیوں؟ اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے, یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا, فرشتے نے لکھ دیا تھا, رحم مادر میں لکھ دیا تھا, شقی و سعید, یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا, آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا ہے, آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا
توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کر دیے. تو یہ جو ہے علامہ سابق کا علیحدہ بات ہے، اور علامہ یفعل الانسان، انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے، اسی کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے، لیکن ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے، وہ محفوظ راستے پر. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے، اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں، نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے، جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کوئی اختیار نہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق تو فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کیا. تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے یہاں، یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا، بحثوں میں آ کر انہیں آج تک حل نہیں ہوا، حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی، وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے، پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کا. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے. یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط، یہ مبالغہ. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے، شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، کوئی بھی ہو. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی. مبالغہ کرتے ہیں، فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں. اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا. کوئی بات صحیح نہیں. انسان بہت سے اعتبارات سے محروم. سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے. نوع انسان، چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا. آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی، جہاز ایجاد کر لیا، آپ دوڑ رہے ہیں 500 آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے، 747 ہو یا 757 ہو، یہ کر لیا ٹھیک ہے، خود نہیں اڑ سکتا. اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے. اسپیشیز، ہر اسپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اس اندازے ہی میں ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے. پھر ایک تقدیر شخصی ہے. اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے؟ بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں. We have no choice. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. وہ جینز کو کوئی بدل سکتا. جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈال دیتے. جینز ہے، پابندی ہے. نمبر 2 یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی شے. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، وہ خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں. لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اس سے شاکلہ کہتے ہیں. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا. اس کے اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فری چوائس ہے. فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں. اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال میں معدنیات کیسی ہے. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے. سونے کی اور سے سونا بنے گا.
چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہے صاف کر لیں، وہ اور تو مستقبل۔ الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین، وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا، اسلام نے صاف کر دیا۔ وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی۔ لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں۔ اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ۔ اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتذاکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیے، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوه، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا، یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا، اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے، اچھا دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی، بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری، we can't know it, we can't verify it، ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا، خوب نماز سیکھ کے آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے۔ اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو، کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے، لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا، کیوں؟ unless you can prove it otherwise، آپ کے پاس کیا ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں۔ لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان ہے، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے، اٹس امپاسبل۔ یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، ایک شخص عین حالت جنگ میں، آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا، قتال ہوتا تھا، دو بدو جنگ ہے، تلوار ہے، واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے، حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد، حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے، پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا، ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی، لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی۔ حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو، حضور نے فرمایا اسامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟
جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہے، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا. ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ وہی تو بات ہے. حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا. اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. یہ ہے اس قانون کی اہمیت. قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ. یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام. یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت. لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون. اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے. لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا. اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی، he will be entitled to everything. ہر حق اسے حاصل ہے. لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ. تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا. یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے. یقین کی گہرائی جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان. زمین و آسمان کا فرق ہوگا. لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا. اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا. یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی. وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں بنا. یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں. میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں،
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।